السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم المعصومین۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین، اللہ کے فضل اور توفیق کے ہاتھ سے آج ہم ایک دفعہ پھر سورہ بقرہ شریف کی دورہ تفسیر القرآن کے اندر سورہ بقرہ کی آیات طیبات کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کریں گے۔ حال کے جل وعلا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کو سمجھنے اور اس کے اسرار و رموز سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی اس نشست کے اندر ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 11 سے لے کر 16 تک تلاوت کریں گے۔ ارشاد ربانی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ کرو، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو مصلح ہیں۔ منافقین کی اس گستاخی کو فساد فی الارض قرار دیا ہے کہ وہ لبادہ اوڑھ کر ایمان والوں کا اندر بغض رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا رکھ رہے ہیں، اور اندر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بغض ان کے اندر موجود ہے۔ ان کے اندر ایمان کی رتی برابر بھی نہیں، ظاہر یہ کر رہے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، لیکن ان کا یہ دعویٰ، ان کا یہ فساد، ان کا یہ لبادہ، ان کی یہ نفاق، سب سے بڑا فساد اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے، فساد فی الارض قرار دیا ہے، کہ فرمایا کہ انہیں کہا جاتا ہے کہ لا تفسدوا فی الارض، زمین کے اندر فساد نہ کرو، یعنی اتنا بڑا فساد ہے کہ انہیں روکا جا رہا ہے فساد فی الارض الاکبر نہ کرو۔ لیکن وہ آگے سے کیا کہتے ہیں کہ قالوا انما نحن مصلحون، تو کہتے ہیں ہم تو سنوارنے والے ہیں، ہم تو سنوار رہے ہیں، ہم بگاڑ پیدا نہیں کر رہے، ہم تو سنوار رہے ہیں۔ تو یہ آپ کا کہنا ہمیں کہ آپ فساد فی الارض کر رہے ہو، تو یہ آپ کا کہنا یہ بالکل غلط بات ہے۔ یعنی ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی آپ تو فساد کریں۔ اب دیکھیں آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، اس میں اگر آپ کوئی بندہ جھوٹی خبریں پھیلا رہا ہے یا ایسے انداز سے ایسے دین کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو اسے کہا جاتا ہے کہ آپ فساد نہ پھیلائیں، تو وہ کہتا ہے میں تو دین میں تو سچی حقیقت سامنے لا رہا ہوں، میں تو اتھینٹک بات کر رہا ہوں، میں تو چاہے وہ بے حیائی اپنی کو ڈیفینڈ کر رہا ہو۔ تو کہتے ہیں لا تفسدوا فی الارض، جب اسے کہا جاتا ہے کہ فساد نہ کرو، تو وہ کہتے ہیں فساد نہ کرو، تو کیا کہتا ہے آگے سے جناب، قالوا انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے۔ اس طرح کہ وہ مومن کو بھی خوش رکھ رہا ہے، کافر کو بھی راضی رکھ رہا ہے کہ ہم پالیسی دان ہیں، ہم صلح کلی والے ہیں۔ یہ صلح کلی والا یعنی وہ بندہ جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں گستاخیاں کرتا ہے، ایک بندہ میں نومینیٹ نہیں کرتا، بہت بڑے عالم دین ہوں گے، لیکن میں نومینیٹ نہیں کرتا۔ دیکھیں ایک بندہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہے، ان لوگوں کے ساتھ اتحاد کی فضا کو قائم کیے ہوئے ہیں کہ جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں غلیظ جملے بولتے ہیں، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر طعن کرتے ہیں، ان پر تبرہ کرتے ہیں، افضلیت حضور سیدنا صدیق اکبر کو چیلنج کرتے ہیں۔ ایک گروہ وہ ہے کہ جو صحابہ اکرام کا ادب کا راگ تو لاپتا ہے، لیکن اس کے دل کے اندر، اس کے الفاظ میں آل بیت اطہار کی نفرت اور بغض پلا ہوا ہے، تو وہ عالم دین ان کے ساتھ جا کے بیٹھ رہے ہیں۔
تو یہ صلح کلیت کا دانا جو ہے سارے ہی ٹھیک ہے، او بھائی سارے ہی ٹھیک ہے، تو پھر نبی رحمت حضور فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں فرمایا کہ 73 گروہوں میں تقسیم ہو جائے گا، یہ 73 گروہوں میں تقسیم ہوگی، اور 72 جہنمی ہیں، ایک جنتی ہے، سارے صحیح ہیں، تو پھر 72 کہاں پہ 72 کیوں نہیں صحیح؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ دنیاوی مفاد کے لیے جو کچھ کر رہے ہیں اس کا اجر آپ کو دنیا میں تو مل جائے گا، لیکن آخرت میں آپ اس اجر سے محروم ہو جائیں گے۔ بھائی ہماری محبت، ہمارا بوس، ہماری نفرت، ہمارا پیار کسی کے ساتھ اگر ہے تو وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کے ساتھ وفاداری کی وجہ سے ہے۔ اگر کوئی بندہ اس سے روگردانی کرتا ہے تو ہماری محبت اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہے، وہ جتنا مرضی بڑا عہدیدار ہو، لوگ اس کے ہاتھ چومتے ہوں، پاؤں چومتے ہوں، ہمارے نزدیک وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا، ہمارے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے جو اس صلح کلیت پہ عمل کرتا ہے۔ سارے ٹھیک ہے جی، فساد کی یہ جڑ ہے صلح کلی، کہ ادھر بھی راضی رکھو، انہیں بھی راضی رکھو، صحابہ کے گستاخوں کو بھی راضی رکھو، اہل بیت کے گستاخوں کو بھی راضی رکھو، تو پھر کہتے تو پھر جی سارے ٹھیک نہیں جی۔ یہ فساد ہے، یہ منافق کرتے تھے، آپ نہ کریں، آپ علم دین ہے، آپ نہ کریں منافقت، آپ نفاق کا بوجھ نہ بوئیں۔ دست بستہ آپ سے کہہ رہے ہیں، آپ ہزاروں علماء کے استاد ہوں گے، ہزاروں علماء نے آپ سے استفادہ کیا ہوگا، لیکن خدا را حال پہ رحم کیجیے، ہمارے حال پہ رحم کیجیے، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں آپ سے، ہمارے حال پہ رحم کریں۔ کہتے ہیں کہ ہم مسلح ہیں، ہم تو صلح کلیت کہتے ہیں، ہم تو امن چاہتے ہیں جی، اور بھائی امن تو گیا باڑ میں ہے تمہارا، جو دین بیچ کر امن تم حاصل کرنا چاہتے ہو وہ کیسا دین، وہ کیسا امن ہے؟ اپنے باپ کے بارے میں تم ایک لفظ نہیں سن سکتے، تو جو پوری امت کے استاد ہیں، پوری امت کے نبی، پوری امت کا بارے ایمان کا معیار ہیں، ان کے دشمنوں کے ساتھ تم بیٹھ رہے ہیں، اور جن کا تھوڑا سا بوجھ، قلیل ترین حصہ بغض کا، کعبے کے اندر پڑھی گئی نمازوں اور کعبے کے اندر رکھے گئے روزوں، کعبے کی زیارت کو رد کر دیتا ہے، تم ان کے ساتھ بیٹھے پڑے ہو، اور پھر کہتے ہو ہمارے بہت بڑے شاگرد ہیں، بڑے بڑے شاگرد ہوں گے، بھائی شاگرد ہوں گے آپ کے، ہم آپ سے دست بستہ کہتے ہیں، خدا را حال پہ ہمارے پہ رحم کیجیے، ہمارے حال پہ رحم کیجیے۔ قالوا انما نحن مصلحون، وہ کہتے ہیں ہم تو سنورنے والے ہیں جی، ہم تو بگاڑ نہیں چاہتے نا، ہم تو اکٹھے رکھنا چاہتے ہیں، صلح کلیت ہے ہماری، تو خدا را رحم کرے، رحم بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں، رحم کریں ہم پہ، اہل سنت پہ رحم کریں، اہل محبت پہ رحم کریں، جن کے دلوں میں صحابہ کی بھی محبت ہے، اہل بیت اطہار کی بھی محبت ہے، جو توازن کا دین ہے اور توازن کا مذہب اور مسلک ہے، اس کے حال پر رحم کیجیے۔ الا انہم هم المفسدون، الا انہم هم المفسدون، اور جب ان سے کہا جائے کہ وہ فساد کر رہے ہو تو وہ کیا کہتے اسی تے جناب سوارنے پہ، اور سارے نو راضی رکھن لگے ہیں، ہم تو سارے کو راضی رکھتے ہیں۔ الا انہم هم المفسدون، اب یہ وہ لوگ سن لیں جو صلح کلیت کا چورن بیچ رہے ہیں، اور کہتے ہیں سورت صلح کلیت کا چورن بیچ رہے ہیں، یہ بڑے فسادی ہیں، سب سے بڑے رب کہتا ہے، قرآن میں کہتا ہے، قرآن میں کہتا ہے رب کہ الا انہم هم المفسدون، یہ قرآن کہہ رہا ہے، وہ فسادی ہیں جو ولکن لا یشعرون، لیکن ان کو اس بات کا شعور ہی نہیں، گمان ہی نہیں، شعور ہی نہیں ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں، ہم کر کیا رہے ہیں، یہ ان کو معلوم ہی نہیں ہے۔
لا کلیت کا چورم بیچ رہے ہیں جناب، ٹی ویوں پہ آ کے ان گستاحان صحابہ کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، گستاحان اہل بیت کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں جی۔ کیا ہے جی؟ سب کو راضی رکھنا ہے ہمیں۔ خدا را رحم کر دیں ہم پہ، خدا را آپ کی مہربانی ہوگی، جان چھوڑ دے ہماری۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، یشعرون، شعور نہیں ہے انہیں، عقل نہیں ہے، اس بات کا اندازہ ہی نہیں لگا رہے کہ وہ کتنا نقصان کر رہے ہیں دین کا، وہ کس قدر دین کے ساتھ مذاق لگے ہوئے ہیں، مگر دین کو مذاق بنایا ہوا ہے انہوں نے، دین کو مذاق بنا کے رکھ دیا انہوں نے۔ یہ محض یہ مت سمجھیے جذبات ہیں، یہ حقیقت یہی ہے۔ اگر آواز اونچی ہو رہی ہے، لفظ سخت ادا ہو رہی ہے، تو خدا کی عزت و جلال کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، قرآن میرے ہاتھ میں اتنی سمجھداری سے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ یہ محض کسی کی ذات کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کے لیے۔ اگر میں نے سچ بات لوگوں تک نہ پہنچائی تو میرا انجام کیا ہوگا؟ یہ پوری دنیا دیکھتی ہے نا، یہ سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں۔ اگر میں سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر کتنے لوگوں کو میرے ویورز دیکھ رہے ہیں، ان کو اگر غلط انفارم کروں گا، انفارمیشن ان کو غلط دوں گا، دین سے بھٹکاؤں گا، تو گناہ تو میرے سر پہ ہے نا۔ تو میں چاہتا ہوں وہ گناہ میں اپنے سر نہ لوں، سیدھا رستہ ان کو بتاؤں، ان کے ساتھ معاملہ کروں، سیدھا معاملہ کروں۔ تو یہ فرمایا کہ انہیں کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں ہم مسلح ہیں، کہا نہیں، یہ مسلح نہیں ہے، یہ صلح کلیت ہے ہی کوئی نہیں، دین کے اندر صلح کلیت کا نام ہی نہیں ہے، نام و نشان ہی نہیں ہے صلح کلیت کا۔ بھائی او خدا کے خوف کرو، خدا کا۔ آگے ارشاد فرمایا آیت نمبر 13 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب ان سے کہا جائے ایمان لاؤ، اور جب ان سے کہا جائے ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسا ایمان لائے صحابہ، لوگ، جیسا کہ لوگ ایمان لائے۔ اب لوگوں سے مراد مفسرین نے اس سے مراد یہاں کیا لیا ہے؟ بڑی بڑی کتب مفسرین تفسیروں کی بڑی بڑی کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ یہاں آمن الناس سے مراد صحابہ ہیں۔ آمن الناس سے مراد کیا ہے؟ یہ صحابہ ہیں، اور صحابہ کا ایمان معیار ایمان ہے۔ کہا اگر ایمان لانا ہے تو ان جیسا ایمان لاؤ نا جیسا صحابہ کا ایمان ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایمان کی کسوٹی ہے جس پر پرکھا جائے گا ہر ایک کو، ہر ایک کو دیکھا جائے گا کہ اس معیار کے مطابق کون چلتا ہے اور اس معیار کے ہٹ کر کون چلتا ہے۔ اب جس کا ایمان صحابہ کے ایمان کی طرح ہوگا فقد اہتدوا، سورہ بقرہ شریف آگے آیات میں آئے گا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، ان کو اگر ایمان لائے ان کی طرح تو پھر ہدایت پا جاؤ گے، ہدایت پا جاؤ گے۔ آمن الناس مطلب گویا کہ رب تعالیٰ فرما رہا ہے محبوب جب ان سے کہا جائے نا ایمان لاؤ، ان سے کہا جائے منافقوں سے، محبوب جب منافقوں سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ تو وہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، کہتے ہیں ہم ایمان لائیں کم عقل ایمان جس طرح لائے، جیسے کم عقل ایمان لائے ہیں ایسے ایمان لے آئے۔ اور بھائی ہمیں تو ایمان ایسا لانا ہے، ہم ایمان لائیں اس طرح جس طرح وہ لائے،
تو بیوقوف ہیں، وہ جاہل ہیں۔ ہم السفہاء، انہوں نے کہا وہ تو کہتے وہ تو جناب کم عقل لوگ ہیں۔ فرمایا نہیں، ان کے معیار ایمان کو رب نے کسوٹی بنا کے کہا الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون۔ فرمایا خبردار، کم عقل لوگ جو ہیں نا وہی ہیں جو ان کو بے وقوف کہہ رہے ہیں، کم عقل کہہ رہے ہیں۔ وہ تو رب کی بارگاہ میں قبول مقبول ایمان والے لوگ ہیں۔ آگے آیت نمبر 14 کے اندر ارشاد فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب وہ ملاقات کریں ایمان والوں سے، قَالُوا آمَنَّا، تو گئے ہم ایمان لائے، ہم تو مسلمان ہیں جی، مومن ہیں، ہم سے بڑا عاشق رسول کون ہے؟ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب وہ اپنے شیطانوں کے پاس جائیں۔ یہ منافقوں کی روش ہے، صلح کلیت والو، یہ منافقوں کی روش ہے۔ یہ مسلمان حکام کے اندر یہ روش پائی جاتی ہے، آج کے حکمرانوں کے اندر بھی، جو اندر سے یہود و نصارہ اور اندر سے طاغوتی قوتوں شیطانی قوتوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور ان کی نمک خواری کر رہے ہیں، ان سے نمک حلالی کا ثبوت دے رہے ہیں، ان کے اعلی کار بن کر اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ان کے پٹھو ٹاؤٹ بن کر اسلام پر حملہ آور ہو رہے ہیں۔ کبھی ناموس رسالت کو چھیڑتے ہیں، کبھی ختم نبوت کو چھیڑتے ہیں، کبھی قادیانیوں کو بھائی کہتے، بہن بھائی کہتے ہیں، بظاہر کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں جی، ہم نے بڑی تقریریں کی ہے جی، امریکہ میں جا کے ہم نے تقریریں کی، عاشق رسول ہے۔ وہ کہتے ہیں پنجابی کے اندر نہ منہ نہ متھا تے جن پاڑوں لکھا، یہ ان کا صاحب ہے، منہ مومنہ تے کرتوت کافرہ۔ یہ فرمایا قالوا انما نحن مستہزئون، یہ تو ان کے کفریات میں ایک بات تھی کہ وہ مذاق اڑاتے تھے، کہتے تھے صحابہ وہ ایمان لائے، ان جیسا ایمان لانے کی بات رب کر رہا ہے، ان جیسا ایمان نہیں لائیں گے۔ وما اللہ یستہزئ بہم ویمدہم، وما اللہ ٹھٹا کر ان کے مذاق کی سزا انہیں دے گا، اللہ ان کے مذاق کی انہیں سزا دے گا جو صحابہ کا وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ فی طغیانہم یعمہون، وہ سرکشی میں بٹکتے ہیں، ڈیل دیتا ہے۔ اب غافل اور ظالم یہ نہ سمجھے کہ اللہ غافل ہو چکا ہے، حالات بالکل ٹھیک جا رہے ہیں، پیسے بڑے آ رہے ہیں، مال و دولت بڑی آ رہی ہے، ہاں جی سارا کچھ ٹھیک ہے، لیکن میں دین کا مذاق بھی اڑا رہا ہوں، میں دین کا مذاق بھی اڑا رہا ہوں۔ میں کبھی داڑھی پہ تنقید کرتا ہوں، کبھی لباس پہ تنقید کرتا ہوں، کبھی ٹوپی پہنی تو اس پہ تنقید شروع ہوگی، کبھی امامہ شریف باندھا تو اس پہ تنقید شروع ہوگی، ہے جی وہ کوئی بات ہے یار کرنے والی۔ مسجد میں چلا گیا او ملونڈیا وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، سرکشی میں اللہ تعالیٰ نے ڈیل دے رکھی ہے، جاؤ کرنا جو کرنا کر لو، پھر کھینچو گا ایک ہی دفعہ کھینچو گا۔ دیکھو سارا 400 سال کے قریب فرعون کوئی درد بھی نہیں ہوا، سر بھی نہیں دکھا، تو جب موسیٰ کی تکذیب کی تو رب نے پکڑ لیا، ایک ہی دفعہ پکڑا، میں اب تو وہ کہتا رہا ربنا کہ اے میرے رب میں موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لاتا ہوں، وہ کہتا رہا۔ سرکشی میں ڈیل دی جاتی ہے، لیکن جب پکڑا جاتا ہے تو سخت پکڑا جاتا ہے، تو رب کہتا ہے اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، بچ جاؤ، بڑی سخت ہے رب کی پکڑ۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں، یہ جن کی صفتیں آپ پیچھے بیان کر رہے ہیں، جن کو کریڈٹ دیا جا رہا ہے نا، رب کہتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو خرید لیا ہے ہدایت کے بدلے میں۔
ایک مثال دے دوں آپ سمجھانے کے لیے. دیکھیں ایک بندہ بازار میں جائے سونا بیچے اس کے بدلے مٹی لے لے، کہ نفع کا فائدہ اس نے کیا، سودا کیا نہیں کیا. آپ کہیں گے نہیں جی اس نے نفع کا سودا نہیں کیا، اس نے تو گمراہی لے لی، اس نے تو نقصان اٹھا لیا. اسی طرح اس بندے نے جس نے منافقت شروع کر دی، صلح کلیت کا چورن بیچنا شروع کر دیا، او بھائی والدلالۃ بالہدی، گمراہی خرید لیا اس نے ہدایت کے بدلے. وما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، ان کی تجارت نے نفع نہیں کیا. کوئی ہاک آئی ہے اس کے ہاتھ میں، مٹی آئی ہے بھائی اس کے ہاتھ میں، فسادی کے ہاتھ میں کیا آئی ہے؟ مٹی آئی ہے. ایمان بیچ دیا اس نے، شعور ہی نہیں ہے. وما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، اور وہ ہدایت پانے والے نہ تھے، گمراہ ہو جائیں گے. خدا کے لیے ایک بار پھر ہاتھ جوڑتا ہوں آپ سے دست بستہ، سرمایہ ہے آپ میری ملت کا، ایسے مت کیجئے. وما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، یہ نفع نہیں دے گی آپ کو، یہ تجارت آپ کو نفع نہیں دے گی. خدا را باز آ جائیں. آج کی اس نشست کو ہم نے یہیں پر کلوز کرنا ہے. انشاءاللہ کل کی نشست کے اندر ہم آیت نمبر 17 سے لے کر 20 تک تلاوت کریں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ ہمارا جو پروگرام ہوگا یہ 9 بجے ہمارے یوٹیوب چینل پیغام نور حق ٹی وی، نور حق ٹی وی، اس پہ یہ چینل پبلش جو ہے ویڈیو پبلش ہو جائے گی. انشاءاللہ العزیز اس کو دیکھیے، اس کے ساتھ تعاون کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور تاکہ یہ لوگ بہت سارے لوگوں تک پہنچے اور رب کے قرآن کا پیغام عام ہو. تب تک کے لیے، کل تک کے لیے اجازت دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.